اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند سبق آموز واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں اور آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز اور برکات کا سرچشمہ ہیں۔ کرامات اور ریاضت میں آپ کا بہت بلند مقام ہے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجھدار میں پہنچ کر جب ملاح نے آپ سے کرایہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر اس نے بدکلامی کرتے ہوئے آپ کو زدوکوب کیا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے اب کرایہ نہیں دیا تو میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک سے مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آ گئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح نے جب یہ حال دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی میں سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور بہت دولت مند تھے، اور دمشق میں مسجد میں سکونت پذیر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت عبادت میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی شخص نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو غیب سے آواز آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خودگردانہ عبادت پر شدید رنج اور شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے، مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا، اور آپ جب نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی طور پر متفقہ فیصلے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مسجد کے متولی ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں مصروف رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جبکہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے کے لیے آ پہنچے، لیکن میں اب یہ تولیت قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب آپ کو شدید بخار ہوا تو آپ صحتیاب ہونے کے بعد کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور پہرے داروں نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، خدا کرے تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس شخص کے ہاتھ کٹوا کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو بعد میں اس کی حالت پر بہت رنج ہوا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا، اور آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا، اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، اور بہت ہی عرصے تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا، پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو میں جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہودی نے عرض کیا، آپ کو اتنی سخت اذیت دینے کے بعد آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا، خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی
یہودی نے عرض کیا یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج سے میں بھی سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔